السلام علیکم۔ آج ہم احمد آباد کے شاہپور علاقے میں جو کچھ دن پہلے ہوا اس پر بات کر رہے ہیں۔ جی ایک ہوم گارڈ جوان کا قتل ہوا تھے، کچھ تنظیموں نے بند کی کال دی اور اس پر الگ الگ رد عمل سامنے آیا۔ جی بالکل، ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ ایک تو یوٹیوب کی نیوز رپورٹ سے ہیں جو بتا رہی ہے کہ وہاں کیا چل رہا تھا، اور دوسرا ایک تجزیہ ہے جو اس بند کی کال پر کچھ سوالات اٹھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم ان دونوں ذرائع کو سامنے رکھ کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی اصل میں ہوا کیا، بند کیوں ہوا، لوگوں کا پولیس کا کیا رد عمل تھا، اور اس پر مختلف رائے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں بالکل شروع سے۔ واقعہ کیا تھا؟ احمد آباد میں دہلی دروازہ کے پاس ایک ہوم گارڈ جوان کا قتل ہوا۔ نام ان کا ذرائع میں کشن شری مالی بتایا گیا ہے۔ جی کشن شری مالی، اور یہ واقعہ جیسے ہی ہوا اس کے رد عمل میں وشو ہندو پریشد یعنی VHP اور بجرنگ دل، ان تنظیموں نے شاہپور میں بند کا اعلان کر دیا، فوراً ہی۔ اچھا، فوری رد عمل تھا یہ۔ تو جب یہ بند کی کال دی گئی تو شاہپور میں کیا صورتحال تھی، زمین پر کیا ہو رہا تھا؟ نیوز رپورٹ کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، رپورٹ کے مطابق تو پولیس بہت زیادہ تھی، مطلب بھاری نفری تعینات کی گئی تھی۔ جی، پولیس کی گاڑیاں تو تھیں ہی، وہ آنسو گیس شیل والی گاڑیاں بھی وہاں موجود تھیں۔ اوہ، یعنی تیاری پوری تھی انتظامیہ کی۔ بالکل، مقصد یہی تھا، جیسا کہ وہاں موجود ACP صاحب نے بھی کہا کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو، کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آئے، امن امان قائم رکھنا تھا۔ اور یہ جو تنظیمیں تھیں VHP اور بجرنگ دل، ان کے کارکنوں نے کیا کیا، کوئی احتجاج وغیرہ؟ جی، ان کے کارکن جمع ہوئے تھے، وہ ایک شانتی ریلی نکالنا چاہ رہے تھے، مطلب ایک پرامن جلوس جس میں وہ رام دھن کا جاپ کر رہے تھے۔ اچھا، لیکن پولیس نے انہیں روکا اور پھر احتیاطی اقدام کے طور پر انہیں حراست میں لے کر ہیڈ کوارٹر بھیج دیا گیا۔ یعنی ریلی نہیں نکل سکی۔ جی، پولیس نے حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے یہ قدم اٹھایا، جیسا کہ رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ تو ہوئی انتظامیہ اور ان کارکنوں کی بات۔ عام لوگ کیا کر رہے تھے؟ شاہپور تو بہت مصروف علاقہ ہے، وہاں کیا اثر ہوا بند کا؟ ہاں، رپورٹ یہی بتاتی ہے کہ شاہپور بازار میں کافی دکانیں بند تھیں، بہت سے دکانداروں نے اپنی مرضی سے ہی دکانیں نہیں کھولی۔ اچھا، رضاکارانہ طور پر؟ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ تو جو علاقہ عام طور پر بہت چہل پہل والا ہوتا ہے، وہاں کافی سکون تھا اس دن۔ تو ہاں، بند کا اثر تو نظر آیا۔ لیکن ایک اور زاویہ بھی ہے اس معاملے کا جو ہمارے دوسرے ذریعے یعنی تجزیاتی مضمون میں ہے۔ وہاں تو اس بند کی کال پر ہی سوال اٹھایا گیا ہے۔ بالکل بالکل، وہاں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ دیکھیے، یہ واقعہ ایک مبینہ مجرم جس کا نام بدرالدین بتایا گیا اور مقتول جو کہ پولیس اہلکار تھے، ان کے بیچ کا تھا۔ تو مضمون میں سوال یہ اٹھایا گیا کہ اسے فوراً ہندو مسلم رنگ دینا یعنی فرقہ وارانہ بنانا، یہ کہاں تک صحیح تھا؟ یہ تو کافی اہم نقطہ ہے، یعنی اسے ایک لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ سمجھنے کے بجائے جی، اسے فوراً ایک کمیونل ایشو بنا دیا گیا۔ تجزیے میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو ملزم تھا بدرالدین، وہ شاہپور کا رہائشی بھی نہیں تھا۔ اوہ، جی، وہ غالباً دریاپور یا دانی لیمڈا کا رہنے والا تھا، اور پکڑا بھی اسے چاندولہ جھیل کے پاس سے گیا، تو اس کا شاہپور سے براہ راست تعلق نہیں تھا۔ تو پھر شاہپور میں بند کیوں؟ یہی سوال اس تجزیے میں اٹھایا گیا ہے۔ مزید یہ کہ ملزم کا مبینہ تعلق وہ MD ڈرگز کی سمگلنگ سے بتایا گیا۔ اچھا، منشیات کا معاملہ۔ جی، اور تجزیہ نگاہ کا کہنا ہے کہ بھئی ایسے مجرمانہ کام کی تو کوئی حمایت نہیں کرتا، تو ایک کرمنل ایکٹ کی وجہ سے پورے علاقے کو بند کر دینا، جس سے عام آدمی متاثر ہو، روزگار کا نقصان ہو اور شہر کے پرانے حصے میں ایک غیر ضروری ٹینشن پیدا ہو، اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو مطلب دو واضح موقف نظر آ رہے ہیں، ایک طرف قتل پر شدید غم و غصہ اور رد عمل، اور دوسری طرف اس رد عمل کے طریقے یعنی بند اور اسے دیے جانے والے رنگ پر تنقید۔ جی بالکل، اور یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم یہاں صرف وہی باتیں کر رہے ہیں جو ہمیں ان ذرائع سے ملی ہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی رائے نہیں دے رہے ہیں۔ بالکل، مقصد صرف ان مختلف نقطہ نظر کو سامنے لانا ہے جو ان رپورٹس اور تجزیوں میں پیش کیے گئے ہیں۔ صحیح، تو خلاصہ یہ بنتا ہے کہ کشن شری مالی کے قتل کے بعد VHP اور بجرنگ دل نے بند کی کال دی، پولیس نے امن و امان کے لیے اقدامات کیے، جی، کچھ دکانیں بند بھی رہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات پر بھی بحث ہوئی کہ کیا یہ بند ضروری تھا اور کیا اسے فرقہ وارانہ مسئلہ بنانا ٹھیک تھا۔ ٹھیک،
تو یہ صورتحال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیسے ایک انفرادی واقعہ، ایک جرم، بعض اوقات اتنا بڑا سماجی اور سیاسی رد عمل پیدا کر دیتا ہے۔ یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ آخر وہ کیا عوامل ہوتے ہیں؟ کب ایک جرم صرف ایک انفرادی فعل نہیں رہتا بلکہ ایک بڑے سماجی مسئلے، ایک بڑے بیانیے کا حصہ بن جاتا ہے؟ اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ یقیناً یہ ایک اہم سوال ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔